بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر ان دوستوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو کہ بہت عمدہ قسم کی غذائیں وغیرہ کھاتے ہیں اور بہترین کھانے بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کے شاکی ہوتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ فربا نہیں ہوتا، موٹا نہیں ہوتا، وہ بالکل دبلے اور پتلے رہ جاتے ہیں۔ تو نہ ہی ان کے اندر کوئی بری عادت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، نحیف البدن ہوتے ہیں۔ تو ان دوستوں کی خدمت کے اندر میں یہ نسخہ پیش جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، ماشاءاللہ یہ موسم سرما ہے، اس میں اس نسخے کا جو استعمال ہے وہ بڑا بہترین ثابت ہوگا۔ تو ان دوستوں کو جو بالکل ہے اس طرح کے کمزور ہیں، تو یہ دعوت عام ہے کہ وہ اس نسخے کو بنائیں اور کھائیں اور دعائے خیر سے مجھے یاد فرمائیں۔ تو اس میں جو چیزیں ڈالی جائیں گی وہ بالکل عام فہم سی چیزیں ہیں جو روزمرہ ہمیں ڈرائی فروٹ والوں سے مل جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس نسخہ کے اندر چیز ڈالی جائے گی تو وہ مغز بادام ہے، نمبر 2 مغز پستہ، نمبر 3 مغز چلغوزہ، اور نمبر 4 مغز فندق۔ یہ بھی جیسے ہم بادام وغیرہ جو ثابت ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں تو ان کے اندر بادام کی سی وہ جو ہمیں گری ملتی ہے، اسی طرح مغز جو فندق ہوتا ہے یہ بھی توڑنے سے نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ نے اچھی والی جو ہے وہ خشخاش لینی ہے۔ تو اس کے اندر جو وغیرہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ گندم، اس کو جوز گندم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان تمام چیزوں کا وزن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ ایسے کر لیں کہ ایک ایک پاؤ ساری چیزیں جو ہے وہ اٹھا لیں اور ان کو لے کر اچھے طریقے کے ساتھ صاف کریں، اور صاف کرنے کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ پیس کر تو ان کو ایک جگہ پر یکجا کر لیں۔ اب 1 کلو جو ہے وہ شکر سرخ رنگ کی وہ ان چیزوں کے اندر آپ وہ ڈال دیں۔ تو مکس کر کے اب کوئی بڑا سائز کا جو بیام وغیرہ ہے، کوئی ڈبہ ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے۔ اور وہ دوست جو کہ کمزور ہیں، عمدہ قسم کی غذا کھاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے بڑی اعلیٰ قسم کے نوعیت کے کھانے بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جسم نہیں بڑھتا، ان کے لیے یہ ایک بڑی خاص چیز بن گئی ہے، یعنی کہ نعمت غیر متبرکہ ہے۔ تو کرنا کچھ یوں ہے کہ 1 چمچ جو ہے اس ڈبے سے کھانے والی لے کر تو 1 چٹانک جو ہے وہ مکھن ہو صبح فریش تازہ، تو اس کے اندر ڈال کر وہ ناشتے کے وقت کھا لیا کریں۔ اسی طرح 1 بڑا چمچ کھانے والا اس سفوف کا جو ہے وہ رات کو ملائی وغیرہ جو ہے وہ لے کر اس کے ساتھ وہ استعمال کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ان کو خاطر خواہ جو ہے وہ فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو ان کے گال جو ہیں وہ پچکے نہیں رہیں گے، وہ پر ہو جائیں گے، اور الحمدللہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا، یعنی گال سرخ ہو جائیں گے، تو آنکھوں کی چمک جو ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی، یادداشت جو ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی، اور پھر بڑی مزے کی بات ہے اس سے الحمدللہ آدمی کو جو اعصابی طاقت ہے وہ بھی میسر ہوتی ہے۔ تو ہاں، اگر دوپہر کو وہ زردہ چاول جو ہیں وہ کھا کر تو اس کے اوپر دودھ کا کپ پی لیا کریں، یا وہ تقریباً دن کو 4 بجے 3-4 کیلے جو ہیں وہ کھا کر تو اس کے اوپر وہ 1 نیم گرم دودھ جو ہے وہ گلاس نوش کر لیا کریں، تو مزید ان کو خاطر خواہ جو ہے وہ فوائد جو ہے وہ مل جائیں گے۔
تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی نقص وغیرہ ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ضرور کروائیں، تاکہ اگر کسی ڈیزیز کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے ان کو کھایا پیا نہیں لگ رہا تو وہ ان کا سد باب جو ہے وہ کیا جا سکے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔